بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے بندے پر 3 چیزیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، اور دوسری چیز ارشاد فرمایا کہ سکرات موت اس پر آسان کر دیے جاتے ہیں۔ جو موت کا وقت ہوتا ہے وہ بڑا کڑا اور مشکل وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان کو مدد کی حاجت ہوتی ہے، تو ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، صدقہ فطر ادا کرے، اس کی موت کو آسان کر دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا جو بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے نجات بھی دلا دیتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندے کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، ان کی قبولیت تب ہوتی ہے جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ اب یہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ مالک نصاب پر۔ اگر کسی کے پاس نصاب کی مقدار رقم موجود ہو تو اس پر صدقہ فطر اپنا بھی ہے اور اپنے بچوں کا بھی ادا کرنا لازم ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے اندر سال کا گزرنا شرط تھا، ایسے صدقہ فطر کے اندر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ بس جو بندہ بھی صاحب نصاب ہے، عید کی صبح اس پر یہ مال دینا واجب ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کا بھی ادا کرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ اب یہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا؟ جو افراد زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، جن کا ذکر ہم نے زکوٰۃ کے مستحقین کے اندر سنا تھا، فقراء، مساکین، فی سبیل اللہ، یا اللہ کی راہ کے جو مسافر ہیں، عالم دین ہیں، حفاظ ہیں، جو بھی غریب طبقے کے لوگ ہیں، ان کو اگر ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو صدقہ فطر بھی ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے رشتہ دار بھی آپ کو گنوائے تھے کہ سگے جو رشتہ دار ہیں، ماموں، خالہ، بہن، بھائی، ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو صدقہ فطر بھی ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی، ان کو جب ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو ان کو فطرانہ بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فطرانے کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ کسی شخص کے بچے پاکستان میں ہیں اور وہ خود بیرون ملک ہے، وہ اگر دبئی کے اندر بیٹھا ہے، سعودیہ کے اندر موجود ہے، UK کے اندر موجود ہے، اب وہ کس اعتبار سے صدقہ فطر دے گا؟ کیونکہ اس کے بچوں کا اسی پر لازم ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جو شخص جس جگہ پر رہ رہا ہے وہ اس کے حساب سے ہی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ کہ اگر اس کے بچے پاکستان میں ہیں، یہاں گندم کے حساب سے اگر 320 روپے صدقہ فطر بن رہا ہے تو وہ یہاں کے اعتبار سے نہیں دے گا، بلکہ وہ دبئی کے حساب سے دے گا۔ وہاں دیکھے گا کہ گندم کا ریٹ کیا ہے، 2 کلو گندم یا اس کے آٹے کا وہ ریٹ نکالے گا، اس کے جتنے درہم بنیں گے وہ ایک بچے کے حساب سے فی کس کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کر دے گا۔ لیکن اب وہاں ادا کرنا ضروری نہیں، یہ جو میں نے مقدار بیان کی ہے یہ تعین ہے ادائیگی کے اعتبار سے کہ اس کی مقدار کتنی ہوگی، اس کے پیسے کتنے بنیں گے۔ اس کا اعتبار اس شخص کے اعتبار سے ہوگا جو اس کا سرپرست ہے، گھر والوں کا سرپرست ہے، اسی شہر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب ادائیگی چاہے وہ دبئی کے اندر کر دے، چاہے وہ پیسے پاکستان کے اندر بھیج دے اور اس کی ادائیگی یہاں پر ہو جائے، ادائیگی کہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن اعتبار سرپرست کا ہی ہوگا۔ اگر اس کا 1 دن کا بھی بچہ ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر اس کو ادا کرنا ہوگا۔ لیکن جو افراد دنیا سے رخصت ہو چکے، مرحومین ہیں، ہم ان کے لیے جیسے قربانی کرتے ہیں تو ہم خیرات بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو مرحومین ہیں ان کے لیے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اپنے مرحومین کے لیے بھی صدقہ فطر نکال رہا ہوں تو یہ ان کی طرف سے کوئی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ان کی نیت کر کے راہ خدا میں مال خرچ کریں گے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور مرنے والے کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا۔ اب یہ صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کتنا دینا چاہیے اور کم سے کم کتنا دینا چاہیے، اور کس کس اعتبار سے دینا چاہیے، میں ساری چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ گندم کے حساب سے تقریباً 320 روپے بنتے ہیں فی کس، یعنی ایک بندے کا فطرانہ گندم کے حساب سے 320 روپے ہے، اور اگر جو کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ فی کس 800 روپیہ بنتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کھجور کے اعتبار سے تو وہ تقریباً فی کس 2800 روپیہ بنتا ہے، اور اگر کشمش کے حساب سے دیکھیں
تو وہ فی کس 6400 روپیہ بنتا ہے، 6400 روپیہ۔ اور اگر ہم عجوہ کھجور کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ایک بندے کا 10,400 روپیہ بنتا ہے۔ لیکن اب ہر بندہ یہ سوچے کہ اس نے کس اعتبار سے دینا ہے، آٹے کے حساب سے دینا ہے یا عجوہ کھجور کے حساب سے؟ دونوں دینا جائز ہے، افضل وہی ہے جو اللہ کی راہ میں زیادہ مال دیا جائے۔ اور ایسے موقع پر ہمارے مسلمانوں کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ جب ہم دنیاوی اعتبار سے ہوٹلوں پہ چلے جائیں، وہاں کھانے کا بل بن جائے تو ہم نہیں پوچھیں گے کہ کتنا بنا ہے، اچھا 1000 بنا ہے، 2 بنا ہے، 10 بنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ شادیوں پہ دیکھ لیں کتنا خرچہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی دنیاوی کاموں کے اندر انسان کے ساتھ شیطان بھی راغب ہوتا ہے، اور وہ بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دلاتا۔ لیکن جب بات آتی ہے دینی معاملات کی تو پھر 100 روپیہ نکالنا بھی جیب سے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ جب بندے کے پاس مال آتا ہے تو وہ واہ واہ کرتا ہے، لیکن جب جیب سے پیسے نکلتے ہیں تو پھر وہ واہ واہ نہیں بلکہ آہ کرتا ہے، یعنی اس کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو دنیاوی معاملات کے اندر آہ نہیں ہوتی، زیادہ تر دینی معاملات کے اندر بندہ ایسے کرتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، تو اس کی راہ میں اسی کے مال سے خرچ کریں۔ آپ یہی ذہن بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مال تو ہم نے اسی کے راہ میں خرچ کرنا ہے، اسی کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ اپنے گھر کے سارے افراد کا گندم کے حساب سے دیں، اکثر افراد کا آپ گندم کے حساب سے دے دیں، اپنا آپ عجوہ کے حساب سے دے دیں، کسی ایک بندے کا آپ کشمش کے حساب سے دے دیں، کسی ایک کا آپ عجوہ کے حساب سے دے دیں۔ جتنا راہ خدا میں زیادہ خرچ کریں گے اتنا آپ کے رزق کے اندر برکت ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنا مال آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کیا کرو، وہاں سیو کیا کرو کہ نہ تو وہ مال جلے گا، نہ اس کو کوئی چوری کر سکے گا، اور اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالے گا کہ بروز قیامت اس مال کی برکت سے بندے کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیے، مسجد کے اندر چونکہ جھولی بھی پھیری جاتی ہے جمعے والے دن، اس کے اندر آپ نے فطرانے کے پیسے نہیں ڈالنے، اس کے اندر آپ نے زکوٰۃ کے پیسے نہیں ڈالنے، کیونکہ زکوٰۃ کی شرائط بھی میں نے بیان کی، فطرانے کے بھی جو مسائل ہیں وہ عرض کر دیے گئے۔ تو یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، یہ ان تک پہنچایا جائے، یا الگ سے آپ انتظامیہ کو دے دیں، مسجد کے کسی فرد کو دے دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ بتا دیں، تاکہ جو شریع فقیر ہے اس تک یہ مال پہنچا دیا جائے۔ جو مسجد کا چندہ ہوتا ہے اس میں آپ خیرات کی نیت کریں، صدقے کی نیت کریں، راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت کریں۔ اسی طرح یہ 27ویں کی محفل ہے، آپ نے جو حصہ پیش کرنا ہے اس میں زکوٰۃ کی نیت نہ ہو، اس میں فطرانے کی نیت نہ ہو۔ جو آپ 27ویں کے لیے رقم خرچ کر رہے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور خیرات کی نیت کر کے کلی اختیارات کے ساتھ آپ دیں گے۔ اگر اس طرح آپ مال خرچ کرنے کا ذہن بنائیں گے، ویسے ہی آپ یہ ذہن میں رکھیے گا زکوٰۃ دینے سے صرف زکوٰۃ ادا ہوگی، فطرانہ ادا کرنے سے فطرہ ادا ہوگا، اور یہ انسان پر لازم ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے، اس کا کوئی الگ سے وہ خاص اجر نہیں ہے جو الگ سے خیرات کرنے کا اجر ہے۔ جو احادیث کے اندر قرآن مجید کے اندر خیرات کا ذہن دیا گیا اور فضائل بیان کیے گئے، یہ مطلقاً خیرات کرنے کے ہیں کہ انسان کے رزق کے اندر جو برکت ہوگی، فراوانی ہوگی، وہ اگرچہ زکوٰۃ نکالنے سے، فطرہ نکالنے سے ہو ہی جائے گی، لیکن الگ سے خیرات کرنے کی برکت سے اس کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کے اپنی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی، اگر کسی کے بچے باہر ہیں اور وہ پاکستان کے اندر ہے تو ظاہر ہے سرپرست کا ہی اعتبار ہوگا، وہ یہاں کے حساب سے ہی فطرہ نکالے گا، 320 روپے کے حساب سے جو گندم کا ہے۔ بقیہ چیزیں بھی میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں۔ ادائیگی پاکستان کے اندر بھی ہو سکتی ہے، بیرون ملک کے اندر بھی اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہاں پر یہ بھی سوال ذہن میں آ رہا ہوگا کہ عید والے دن ہی فطرانہ ادا ہوتا ہے یا پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ یاد رکھیں ماہ رمضان کے اندر ہی فطرہ ادا کر دینا چاہیے کہ اس کے اندر نیکیوں کا جو میٹر ہے نا وہ بڑی تیزی سے چل رہا ہوتا ہے، انسان کے جو نیکیوں کا انبار ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ ماہ رمضان کے اندر ہی نکال دیں۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان سے پہلے بھی خرچ کر دے تب بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو عید کا انتظار نہیں کرنا، عید سے پہلے اگر اللہ نے موقع دیا ہے، جیسے ابھی مہینے کا سٹارٹ ہے، لوگوں کے پاس سیلری آ جاتی ہیں، تو اس میں آپ
شروع میں ہی ادا کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں اور مال خرچ کر بیٹھیں اور اس نعمت سے ہم محروم رہ جائیں، ثواب سے ہم محروم رہ جائیں، تو اس کو ابتدا کے اندر ہی، ماہ رمضان کے اندر ہی کوشش کر کے ادا کر دینا چاہیے۔ اور کسی بھائی کا فطرانے کے حوالے سے سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کا ادا کر سکتی ہے اولاد کی طرف سے؟ اولاد ماں باپ کا، اولاد اگر کما رہی ہے وہ گھر میں باقی والدین کا، بھائی بہنوں کا، یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ فطرانہ واجب تو سرپرست پر ہی ہے، لیکن ادا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اب والد صاحب ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہیں، نہیں کما رہے، تو ان کا نوجوان بیٹا جو ہے وہ کہہ دے ابا جی میں آپ کی طرف سے، چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے، امی کی طرف سے، سب کی طرف سے ادا کرتا ہوں، تو ادا ہو جائے گا۔ جو بالغ افراد ہیں ان کی بس اجازت کافی ہوتی ہے کہ وہ بیٹا بتا دے کہ میں ابا جی کا، اماں جی کا، بہن بھائیوں کا، سب کا اپنی طرف سے فطرانہ ادا کر رہا ہوں، تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر گھر کی جو زوجہ ہے شوہر کی، وہ ادا کرنا چاہتی ہے تو وہ ادا کر دے۔ ادا کوئی بھی کر سکتا ہے، اگرچہ لازم تو شوہر پر ہے، جو گھر کا سرپرست ہے اس پر لازم ہے۔ اگر وہ اختیار دے دیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے، تو کوئی بھی اس کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، لیکن جو بالغ افراد ہیں ان کی اجازت لینا بالکل انسان پر لازمی ہوتی ہے۔ بغیر اجازت کے ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کا فطرانہ ادا کر دیا اور بیوی کو بتایا نہیں ہے، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے ادا کر دیا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اجازت پہلے سے لینا ضروری ہے۔ اس کو بتا دے کہ میں تیرا فطرانہ ادا کر رہا ہوں۔ اگر ادا کر دیا اور بعد میں بتایا تو اب ادا نہ ہوا، بلکہ پھر دوبارہ سے ہی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں، جو افراد خود کما رہے ہیں، کسی شخص کے بیٹے ہیں، وہ جوان ہیں، وہ اپنا کما رہے ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں، تو وہ اپنا فطرانہ خود ادا کریں گے۔ اب والد پر ان کا صدقہ فطر دینا لازم نہیں ہے۔ والد ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، وہ کار ثواب ہے، لیکن اس شخص کا اپنے بیٹوں کا فطرانہ ادا کرنا جو اپنا خود کما رہے ہیں، اپنا گھر خود چلا رہے ہیں، ان کا ادا کرنا والد پر لازم نہیں ہوتا۔ اگر وہ ادا کر دے گا تو ادا بہرحال ہو جائے گا۔ اگر بچے بالغ ہو اور ان کو پتہ ہے کہ ان کا فطرانہ ان کا باپ دے رہا ہے، تو کیا ان کا پوچھنا لازم ہے؟ اچھا، اجازت کی نا دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے صراحتاً اور ایک ہوتی ہے دلالتاً۔ صراحتاً کا مطلب ہے بالکل واضح لفظوں میں بتانا کہ میں تیرا فطرانہ ادا کر رہا ہوں، وہ کہ جی ٹھیک ہے آپ ادا کر دیں تو ادا ہو گیا۔ ایک ہوتی ہے دلالتاً، سارے بچوں کو پتہ ہے جی ہر سال ابا جی دیتے ہیں تو اس سال بھی وہی دیں گے، تو اجازت اب اس میں صراحتاً لینا ضرور نہیں، دلالتاً پتہ ہے، زوجہ کو بھی پتہ ہے کہ شوہر یہ ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدھ بار اجازت کافی ہوتی ہے، ہر سال اجازت لینا پھر ضروری نہیں ہوتا۔ یہ اجازت کی دو صورتیں ہیں، صراحتاً اور دلالتاً، یا اس کو اشارتاً بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اشارتاً اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ میرا فطرہ ادا ہو گیا تو اس کی طرف سے فطرانہ ادا ہو جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی